السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ظالم ساس نے مسلسل تیسری بیٹی پیدا ہونے پر اپنی غریب بہو کو طلاق دلوا کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہو اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر روتی ہوئی دربار پر چلی گئی۔ اچانک طوفان آیا اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی گم ہو گئی۔ بہو وہیں درگاہ پر سجدے میں گر پڑی۔ ابھی اس نے سر اٹھایا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی آواز آئی کہ بہو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی بیٹی کا ہاتھ۔ میرا نام روبینہ ہے اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے 3 بیٹیاں پیدا کی تھیں، لیکن دراصل میری غلطی یہ بھی تھی کہ میں نے ایک ایسے مرد سے شادی کی تھی جو میرے لیے سٹینڈ نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہم لوگ غریب خاندان سے تھے۔ میرے بھائی شادیاں کر کے اپنے گھر کے ہو گئے اور بابا میری شادی کے 2 مہینے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ اب میرے شوہر کو بھی پتہ چل گیا کہ بس میں ہی ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھائی جنہوں نے میرے باپ کو نہیں سنبھالا ان کے گھر میں جا کر کیا کرتی۔ اس لیے بس میرے لیے میرا سسرال ہی تھا۔ گھر کا صحن کچا تھا، دیواروں پر پرانی نمی کے نشان تھے اور ایک عجیب سی خاموشی ہر وقت فضا میں پھیلی رہتی تھی۔ صبح کے وقت جب میں آنکھ کھولتی ایسا لگتا جیسے زندگی نے مجھے ایک اور امتحان کے لیے جگا دیا ہے۔ میں چپ چاپ اٹھتی، پانی بھرتی، چولہا جلاتی اور کام میں لگ جاتی، کیونکہ یہی میرا فرض تھا اور یہی میری پہچان بنا دی گئی تھی۔ میری ساس کی آواز گھر میں گونجتی تو دل دہل جاتا۔ وہ ہر بات پر غصہ کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ سختی ہوتی، جیسے میں کوئی بہو نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوں۔ ان کا روب زمانہ بھی مجھے قبول تھا۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ اگر میں خاموش رہوں گی سکون قائم رہے گا، لیکن یہ خاموشی میرے لیے سزا بنتی جا رہی تھی۔ میری نند اکثر میری طرف ایسے دیکھتی جیسے میں اس گھر میں کسی غلطی سے آ گئی ہوں۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر ہنستی، باتیں کرتی اور میں ایک کونے میں کھڑی سب دیکھتی رہتی۔ میرے دل میں کبھی کبھی سوال اٹھتا کہ کیا میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں، لیکن پھر میں خود کو چپ کرا لیتی، کیونکہ میرے پاس سوال کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر آتا تو میں اس کے چہرے پر تھکن دیکھتی، لیکن اس کی خاموشی مجھے توڑ دیتی۔ وہ سب کچھ دیکھتا تھا لیکن کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ مجھے بھی اس گھر میں تھوڑی سی عزت چاہیے، تو اس نے سرد لہجے میں کہا کہ اس گھر میں امی کی حکومت ہے، بابا بھی اس حکومت کو نہیں گرا سکے، تو میں کیا کروں گا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی اور میں سمجھ گئی کہ میں اکیلی ہوں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس گھر میں میرے ساتھ برا کیا جاتا تھا، اس گھر میں برا بھی کیا جاتا تھا اور پھر مجھے چڑھایا بھی جاتا تھا۔ اگر میرے لیے دال رکھی جاتی تھی تو جب میں دال کھا رہی ہوتی تو میرے سامنے بیٹھ کر چکن کھایا جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تسلی ہوتی، جیسے وہ میری بے بسی کا مزہ لے رہے ہوں۔ میں ہر نوالا کھاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو روکنے کی کوشش کرتی۔ اگر مجھے نئے کپڑے نہیں بنا کر دیے جاتے تھے تو وہ میرے لیے اپنے لیے 4 سوٹ بنواتی تھی۔ رنگ برنگے کپڑے میرے سامنے رکھے جاتے اور بس انہیں دیکھتی رہتی۔ میرے دل میں ایک چبھن ہوتی جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، کیونکہ جب کچھ نہیں ملتا تو انسان صبر کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے حصے کی چیز کسی اور کو ملتی دیکھے تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کمائی تو ساری میرے شوہر کی تھی، لیکن میری ساس میرے شوہر کی کمائی کا 1 روپیہ بھی مجھ پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کیا میں اس گھر کی بہو نہیں ہوں؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ لیکن ہر بار میرے سوال میری خاموشی میں دفن ہو جاتے تھے۔ رات کو جب سب سو جاتے میں اندھیرے میں چھت کو دیکھتی رہتی۔ میری 3 بیٹیاں میرے پاس ہوتی، میں ان کے چہروں کو دیکھتی اور دل میں ایک خوف جاگتا کہ کہیں ان کی زندگی بھی میری طرح نہ ہو جائے۔ میں ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن آواز نہیں نکالتی، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں رونا بھی خاموشی سے پڑتا ہے۔ جب میں نے یہ خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں تو حیرانگی تھی مجھے بھی اس بات پر، لیکن میری ساس اچانک سے پیار سے پیش آنے لگی۔ میں بھی حیران ہوئی، یہاں تک کہ میری نند تو میرے سے بھی زیادہ حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ امی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو یہ لڑکی اچانک سے عزیز کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہو ہے میری،
پہلا بچہ ہے اس گھر کا، میں کیوں نہ خیال کروں اس کا؟ ان کے لہجے میں ایک نرمی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو یہ وہی عورت ہے جو ہر وقت مجھ پر برس پڑتی تھی۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول میرے لیے کچھ بدل سا گیا۔ صبح جب میں اٹھتی تو ساس کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھی خود کہہ دیتی کہ تم بیٹھ جاؤ، میں کر لوں گی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہتی، دل میں ایک عجیب سی خوشی جاگتی کہ شاید اب میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میری نند اب بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کی ماں کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ اکثر ساس کے پاس بیٹھ کر سرگوشیاں کرتی اور میں دور سے انہیں دیکھتی رہتی۔ میرے دل میں بھی سوال اٹھتے تھے، لیکن میں نے خود کو یہ کہہ کر خاموش رکھا کہ اگر مجھے سکون مل رہا ہے تو مجھے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب میرے سارے سوالوں کا جواب خود ہی مجھے مل گیا۔ اس دن میں کچن کے قریب کھڑی تھی اور وہ دونوں کمرے میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں۔ میری ساس نے آہستہ آواز میں کہا، اب تو اس کا تھوڑا خیال کرنا ہی پڑے گا، بچہ تو اس خاندان کا ہے نا۔ میں کہتی ہوں کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے اس کا تھوڑا خیال کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور خاموشی سے کھڑی رہی۔ اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا۔ یہ سارا پیار، یہ ساری نرمی صرف اس امید کے لیے تھی کہ میں بیٹا پیدا کروں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دل میں یہی سوچا کہ چاہے یہ دکھاوا ہی صحیح، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے۔ ان دنوں میں نے کچھ سکون محسوس کیا۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے دیا جاتا تھا۔ رات کو میں جلدی سو جاتی تھی۔ کھانے پینے کے لیے کبھی کبھار پھل بھی آ جاتے تھے جو پہلے کبھی میرے لیے نہیں آتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا شاید میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں۔ اگرچہ یہ احساس وقتی تھا، لیکن میرے لیے قیمتی تھا۔ میں گھر کے باقی کام خود ہی کرتی تھی، لیکن اگر کوئی بھاری کام ہوتا تو ساس مجھے روک دیتی تھی۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے نیا تھا اور میں ہر دن شکر ادا کرتی تھی کہ کم از کم مجھے سانس لینے کا موقع تو ملا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب میری پہلی اولاد اس دنیا میں آئی۔ جب میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، میری ساری امیدیں ایک لمحے میں ٹوٹ گئیں۔ میری ساس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے سمجھ آ گیا، ان کے چہرے پر وہی پرانی سختی واپس آ چکی تھی۔ انہوں نے میری بیٹی کو گود میں بھی نہیں اٹھایا۔ میں نے اپنی بیٹی کو خود سینے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس ننھی سی جان کو دیکھا، دل میں عجیب سا درد محسوس کیا کہ اس نے اس دنیا میں آتے ہی نفرت کا سامنا کیا ہے۔ میں خود ہی اپنے شوہر کے ساتھ اسے گھر لے آئی۔ میرا شوہر ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ سے تھا، نہ اس نے خوشی ظاہر کی نہ ناراضگی، بس خاموش رہا۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ اگر اس کی ماں کہتی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو وہ فوراً دے دیتا، لیکن ویسے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ بیٹی سے بھی اس کو کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن کوئی خاص پیار بھی نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھتا ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک باپ کے چہرے پر ہونی چاہیے۔ گھر میں سب نے میری ساس کو سمجھایا کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہے تو کیا ہوا، اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا۔ میں بھی یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتی رہی، شاید اگلی بار سب ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلدی ہی مجھ پر دوسرے بچے کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تم بہت کمزور ہو، 2 سال سے پہلے دوسرے بچے کا سوچنا بھی مت۔ لیکن میرے لیے کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے دوبارہ ماں بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ میری بیٹی ابھی 1 سال کی تھی اور میں خود بھی کمزور تھی۔ ایسے میں اس کو سنبھالنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں دن بھر کام کرتی اور رات کو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر سوتی، لیکن میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں سب کو سنبھال سکوں۔ اب دوسرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اور میری ساس ایک بار پھر امید سے بھر گئی تھی۔ ان کے رویے میں پھر سے نرمی آ گئی تھی، وہ پھر سے میرا خیال رکھنے لگی تھی۔
جیسے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ لیکن اب میں حقیقت جان چکی تھی۔ میں ہر دن اپنے دل میں یہ سوال لے کر جیتی تھی کہ آخر لوگوں کو بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بیٹا ہی سب کچھ ہے؟ کیوں بیٹی کو کم سمجھا جاتا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی، مجھے لگتا اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کے زمانے میں بیٹیاں سب کچھ کر سکتی ہیں، وہ پیسے بھی کما سکتی ہیں، گھر بھی سنبھال سکتی ہیں، ماں باپ کا خیال بھی رکھ سکتی ہیں، عزت بھی دیتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ بیٹے کے پیچھے بھاگتے ہیں جیسے وہی سب کچھ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا کہ کتنے بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو آخری سانس تک ساتھ دیتی ہیں، لیکن پھر بھی سوچ نہیں بدلتی۔ میں اکثر رات کو جاگتی اور اپنی بیٹی کو دیکھتی اور دل میں دعا کرتی کہ اس کی زندگی میرے جیسی نہ ہو۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مضبوط بنے، وہ خود اپنے فیصلے کرے، وہ کسی کے سہارے پر نہ رہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں خود ابھی تک اس سوچ کے جال میں پھنسی ہوئی تھی، جہاں میری حیثیت صرف ایک ایسے وجود کی تھی جو بیٹا پیدا کرنے کے لیے زندہ رکھا گیا تھا۔ اور اب میری زندگی کا اگلا امتحان میرے سامنے تھا، کیونکہ اس بار بھی سب کی نظریں صرف ایک ہی چیز پر تھیں کہ کیا اس بار بیٹا ہوگا یا نہیں۔ لیکن دوسری دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اس دفعہ تو میری ساس نے باقاعدہ اسپتال میں کھڑے ہو کر تماشا لگا دیا۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی کہ یہ کیسی عورت اٹھا لائے ہو جو بیٹیاں پیدا کر کے ہمارے خاندان پر بوجھ ڈالتی جا رہی ہے۔ اسپتال کے کمرے میں موجود سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، اور میں بستر پر لیٹی ہوئی اپنی ننھی سی بچی کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر جو ذرا سمجھدار تھی، اس نے آگے بڑھ کر میری ساس کو روکا اور کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن میری ساس نے اس کی بات بھی نہ سنی۔ وہ اس سے بھی الجھنے لگی جیسے ساری دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہو۔ میں نے اپنی بچی کو اور زور سے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، نہ کوئی میرا تھا، نہ کوئی میری تکلیف کو سمجھنے والا تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی، میرے شوہر کا چہرہ بھی بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سردی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پہلی بیٹی کے وقت اس نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن اس بار اس کی خاموشی میں نفرت شامل ہو گئی تھی۔ میری پہلی بیٹی کو تو میری ساس نے گود میں نہیں اٹھایا تھا، لیکن اس دفعہ تو میرے شوہر نے بھی دوسری بیٹی کو گود میں نہیں لیا۔ میں خود ہی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو سنبھالتی تھی۔ ایک کو گود میں لیتی تو دوسری رونے لگ جاتی، اور جب دوسری کو چپ کراتی تو پہلی جاگ جاتی۔ گھر کے کام بھی میرے ذمے تھے اور بچوں کی پرورش بھی میری ذمہ داری تھی۔ میری زندگی ایک ایسے دائرے میں قید ہو گئی تھی جہاں نہ کوئی سکون تھا، نہ کوئی سہارا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جب صبح ہوتی تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ دن کیسے گزرے گا، اور جب رات ہوتی تو میں یہ سوچ کر کانپ جاتی تھی کہ اگلی صبح کیسے آئے گی۔ میرے دن اور رات دونوں ایک جیسے ہو گئے تھے، درد سے بھرے ہوئے اور تھکن سے چور۔ اب میری ساس اور میرے شوہر آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ میں اکثر ان کی سرگوشیاں سنتی تھی۔ میری ساس کہتی تھی کہ اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو اس کو، اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ میرا شوہر کبھی کہتا کہ پتہ نہیں دوبارہ شادی کروں یا نہ کروں، نئی عورت لاؤں یا نہ لاؤں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اس کی باتوں میں کہیں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے لیے نہیں مان رہا تھا، وہ صرف اپنی سہولت دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ فکر تھی کہ اگر وہ مجھے چھوڑ دے گا تو اسے ایک نئی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ ایک دن اس نے جیسے اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیا کہ اسے ایک موقع اور دے دیتے ہیں، اگر اس دفعہ بھی بیٹا نہ ہوا تو پھر اسے طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ کیا ایک عورت کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا اس کا وجود صرف ایک بیٹا پیدا کرنے کے لیے ہے؟ میں نے پوری کوشش کی، میں اس دفعہ امید سے نہ ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں دوبارہ اس اذیت سے گزروں۔ میں اپنی حالت بہت خراب تھی۔
میرے ہاتھوں میں جان نہیں تھی، میرے پیروں میں طاقت نہیں تھی، لیکن میری کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 10 مہینے گزرے اور میں پھر سے ماں بننے والی تھی۔ اس بار میرے دل میں ایک عجیب سی امید بھی تھی اور ایک خوف بھی۔ میں ہر دن یہی دعا کرتی تھی کہ شاید اس بار مجھے بیٹا مل جائے، شاید اس بار میری زندگی بچ جائے، شاید اس بار میرا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اگر بیٹا ہو گیا تو میری بیٹیوں کا بھی سہارا بن جائے گا، وہ اس گھر میں رہ سکیں گی، انہیں کوئی نکالے گا نہیں، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو جاتی تو میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی ماں باپ تھے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی ایسا رشتہ دار جو مجھے اور میری 3 بیٹیوں کو اپنے گھر میں جگہ دیتا۔ ہمارے سب رشتہ دار خود غریب تھے، ان کے اپنے گھروں میں جگہ نہیں تھی، وہ ہمیں کہاں رکھتے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ بھی ہوتے تو شاید وہ بھی مجھے قبول نہ کرتے، کیونکہ 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک عورت کو سنبھالنا میرے دن اور رات مشکلوں میں گزر رہے تھے۔ میں بڑی بیٹی کی عمر ابھی 3 سال بھی نہیں ہوئی تھی اور دوسری بیٹی بھی ابھی 10 مہینے کی تھی، اور میں تیسری بار ماں بننے والی تھی۔ میرا جسم جواب دے چکا تھا، لیکن زندگی نے مجھے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ میرے شوہر اب مجھ پر بالکل بھی خرچہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کھلے لفظوں میں کہتا تھا کہ اگر تم بیٹے کی ماں ہوتی تو میں تمہیں سونے میں تول دیتا، لیکن اب تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ الفاظ میرے دل کو چیر دیتے تھے۔ میں ہر رات اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری غلطی کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ میں بیٹیوں کی ماں ہوں؟ میری زندگی ایک امتحان بن چکی تھی اور میں ہر دن اس امتحان میں ٹوٹ رہی تھی، لیکن پھر بھی جینے پر مجبور تھی، کیونکہ میرے پاس مرنے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ میری بیٹیاں میرے ساتھ تھیں اور مجھے ان کے لیے زندہ رہنا تھا، چاہے میری اپنی سانسیں کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو جائیں۔ اس دفعہ میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہیں پوچھا، میں نے اپنے دل کو خاموش کر لیا، خود سے کہا کہ اب سب اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں، وہی میرے حق میں بہتر کرے گا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اندر کے خوف کو دبانے کی کوشش کی، لیکن شاید ابھی میرا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ وقت آیا اور میں نے تیسری بار ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا، اس کا چہرہ معصوم تھا، آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس دنیا کے دکھوں سے بے خبر ہو۔ لیکن میرے شوہر کا چہرہ دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ وہ اسپتال میں ہی گالیاں دینے لگا۔ وہ ڈاکٹر پر چیخ رہا تھا کہ ہمارا بیٹا تھا، تم لوگوں نے بدل دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ لڑکی کیسے ہو گئی؟ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا اور میں بستر پر لیٹی ہوئی سب سن رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ میں نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب میں گھر آئی تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میری زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب میرا اس گھر میں رہنا عارضی ہے۔ میری ساس نے صاف کہہ دیا کہ جب تک اس کے لیے دوسری لڑکی نہیں ملتی تب تک اسے اسی گھر میں رکھنا پڑے گا تاکہ یہ گھر کے کام کرے۔ ان کے الفاظ میں کوئی رحم نہیں تھا، جیسے میں ایک انسان نہیں بلکہ صرف ایک ضرورت ہوں۔ میں نے بیٹی پیدا کی تھی اور اگلے ہی دن مجھے کچن میں کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چولہا جلایا، برتن اٹھائے اور سب کے لیے کھانا بنایا۔ میرے جسم میں جان نہیں تھی، لیکن کسی کو میری حالت کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کپڑے دھوتی تھی تو میرے ہاتھ کانپتے تھے، پانی میں جھکتے ہوئے میری کمر میں درد اٹھتا تھا، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی کیونکہ رکنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میری زندگی کتنی مشکل تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ میں کبھی کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھتی اور اللہ سے سوال کرتی کہ مجھے خوشی کس دن ملے گی، میری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ کیا میری قسمت میں صرف دکھ ہی لکھے ہیں؟ 3-4 مہینے لگے انہیں نئی لڑکی تلاش کرنے میں، اور پھر 8-9 مہینے شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ اس دوران میری سب سے چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ بھی ایک طرح کی مہلت تھی کہ میں اس گھر میں رہ رہی تھی
لیکن میرا شوہر اب میرے پاس نہیں آتا تھا۔ اس نے جیسے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ وہ پہلے بھی صرف بچے پیدا کرنے کے لیے میرے پاس آتا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے کبھی محبت نہیں تھی۔ میرا کمرہ خالی ہو گیا تھا، وہی کمرہ جہاں میں نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن دن گزارے تھے۔ اب وہ کسی اور کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ میں خاموشی سے وہ سب دیکھتی رہی جو کوئی عورت دیکھنا نہیں چاہتی۔ نئی لڑکی کے لیے کپڑے آ رہے تھے، زیور خریدا جا رہا تھا، گھر میں روشنی ہو رہی تھی، اور میں ایک کونے میں بیٹھی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگائے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے میری ساس کے کہنے پر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اس کے الفاظ سن کر میری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی، اور اسی رات ہمیں گھر سے نکال دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب تمہارا وجود ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا کہ مجھے نوکرانی کے طور پر ہی رکھ لو، میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹیاں بڑی ہوں گی، کھانا کھائیں گی، ہم انہیں نہیں کھلا سکتے، کونا بھی تم لوگوں کے لیے چھوٹا ہو جائے گا، بس نکل جاؤ یہاں سے۔ میں کچھ نہ کر سکی، میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا بیگ جس میں صرف ان کے کپڑے تھے۔ نہ میرے پاس کوئی پیسہ تھا، نہ کوئی زیور، نہ کوئی سہارا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، ہوا میں نمی تھی جیسے بارش ہونے والی ہو۔ سڑک پر کھڑی تھی میں اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اسی دوران مجھے ایک درگاہ نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ وہاں چلی جاتی ہوں، کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو مل جائے گی۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر درگاہ کے صحن میں جا بیٹھی۔ وہاں لوگوں کا رش تھا، ہر طرف آوازیں تھیں، کوئی دعا مانگ رہا تھا، کوئی چادر چڑھا رہا تھا، لیکن میرے اندر صرف خاموشی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میری بیٹیاں میرے ساتھ لگی ہوئی تھیں، لیکن میرے سب سے چھوٹی بیٹی جو ابھی ابھی چلنا سیکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کہیں چلی گئی۔ مجھے اچانک احساس ہوا تو میری جان نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں گھبرا کر اٹھی اور لوگوں کے درمیان اسے تلاش کرنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اب میرا صبر ٹوٹ گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اپنی ناک زمین پر رگڑنے لگی۔ میں چیخ چیخ کر دعا کرنے لگی کہ میرے اللہ، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو نے میری زندگی میں اتنے امتحان کیوں رکھے ہیں؟ مجھے معاف کر دے، مجھے میری بیٹی واپس دے دے۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ میں نے کہا فاطمہ کے صدقے مجھے میری بیٹی واپس دے دے، مجھے میری فاطمہ واپس دے دے۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ رک بھی گئے تھے، کچھ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس روتی جا رہی تھی، میری آواز کانپ رہی تھی، آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا اور میں اپنے رب کے سامنے بکھر چکی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی۔ میرے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے، جیسے میری ساری تکلیف اس مٹی میں دفن ہو رہی ہو۔ میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر بکھر گیا تھا۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اگر وہ لوگوں کے ہجوم میں کہیں دور نکل گئی تو میں اسے کیسے ڈھونڈ پاؤں گی؟ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانسیں تیز ہو رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر ہارا ہوا محسوس کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی۔ میں نے اپنے اندر کے سارے حوصلے جیسے زمین پر رکھ دیے۔ مجھے اپنی باقی بیٹیوں کی بھی پرواہ ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں اندر سے خالی ہو چکی ہوں۔ میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں بس سجدے میں جھکی ہوئی اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز بہت نرم تھی، لیکن اس میں ایک پہچان تھی۔ میں نے فوراً سر اٹھایا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میری سانس رک گئی۔ وہ میری بیٹی کی آواز تھی۔ ایک لمبا سا خوبصورت آدمی کھڑا تھا، اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کی گود میں میری ننھی فاطمہ تھی۔ اس کے پیچھے 2 گارڈ کھڑے تھے جو خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔
میری بیٹی نے شاید پہلی بار مما کہا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی صاف اور بلند تھی کہ میں نے فوراً پہچان لیا۔ میں دیوانوں کی طرح اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ میرے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ میں بار بار اسے چوم رہی تھی، جیسے میں اسے کھونے کے بعد واپس پا گئی ہوں۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کا شکریہ، آپ نے میری بیٹی کو بچا لیا۔ اس نے سکون سے جواب دیا کہ آپ کی بیٹی مجھے باہر سڑک کے قریب ملی تھی۔ میں اسے اندر لے کر آ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی ماں ادھر ہی ہو۔ پھر اس نے آپ کو دور سے دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اس حالت میں کیوں ہیں؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ کیا بتاؤں، اب کچھ نہیں، بس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدد کی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرے اندر کا درد جیسے الفاظ میں آنے سے انکار کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ اگر میں بھلا آدمی ہوں تو میں مزید مدد بھی کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ یہ سنتے ہی میرے آنسو پھر بہنے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں کہاں سے شروع کروں، کیا بتاؤں؟ اس نے تھوڑا سوچا، پھر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتی؟ فکر نہ کریں، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں ایک سچائی تھی جس نے میرے ڈرے ہوئے دل کو تھوڑا سا سکون دیا۔ اس نے ہمیں اپنی ویگو گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی کے اندر نرمی اور خاموشی تھی، جیسے باہر کی دنیا سے الگ ایک جگہ ہو۔ راستے میں اس نے کھانا لیا، پھر ہمیں اپنے بڑے سے بنگلے میں لے آیا۔ بنگلے کے دروازے اونچے تھے، اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ہر چیز کو بہت محبت سے سنبھالا ہو۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بھیج دیا، وہاں ایک نوکرانی موجود تھی۔ اس نے بڑے ادب سے ہمیں سلام کیا اور مجھے کپڑے دیے۔ میری بیٹیوں کے لیے بھی صاف ستھرے کپڑے لائے۔ اس نے کہا، آپ نہا دھو کر فریش ہو جائیں، پھر باہر آ جائیں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہلایا، انہیں نئے کپڑے پہنائے۔ وہ تھکن سے نڈھال تھیں، لیکن ان کے چہروں پر سکون تھا۔ جب ہم باہر آئے تو کھانا تیار تھا۔ میں نے کئی دنوں بعد سکون سے کھانا کھایا۔ میری بیٹیوں کے لیے دودھ گرم کر کے لایا گیا۔ انہوں نے دودھ پیا اور نرم بستروں میں سو گئی۔ میں انہیں سوتا دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر معصومیت تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ میں باہر آ کر بیٹھی تو وہ آدمی بھی آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا کہ آپ اس حال میں کیسے پہنچیں؟ آپ کا شوہر کہاں ہے؟ اس بار میں نے خود کو نہیں روکا، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے اپنی شادی کی کہانی سنائی، اپنے دکھ سنائے، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور آنکھوں میں افسوس۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور آپ کی بیٹیاں تو بہت پیاری ہیں۔ اس شخص نے ایسا کیسے کیا؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے وہ الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اسی گھر میں رہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں آپ کے گھر کے کام کر دوں گی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ گھر کے کام کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں۔ اگر آپ کام میں لگ جائیں گی تو اپنی 3 بیٹیوں کو وقت کیسے دیں گی؟ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو سکون کے تھے۔ اب میں اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اس آدمی کا نام محمد علی تھا اور وہ واقعی بہت امیر آدمی تھا، لیکن اس کی اصل امیری اس کے دل میں تھی۔ ایک دن نوکرانی نے مجھے آہستہ سے بتایا کہ وہ درگاہ پر اس لیے گئے تھے کیونکہ 2 ہفتے پہلے ان کی بیوی اور ان کی بیٹی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ماں بننے والی تھی
اور ان کے ہاں بیٹی آنے والی تھی۔ وہ اس بیٹی کے لیے بہت خوش تھے، لیکن ڈلیوری کے دوران ان دونوں اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دکھ صرف میرا نہیں ہے، اس دنیا میں اور بھی لوگ تھے جو خاموشی سے اپنے غم اٹھائے پھر رہے تھے۔ علی بہت مصروف رہتا تھا، دن بھر کام میں لگا رہتا تھا، لیکن جیسے ہی شام ہوتی وہ گھر کے لان میں آ کر بیٹھ جاتا۔ لان میں ہری گھاس تھی، پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، ہلکی ہوا چلتی تھی، اور اس وقت گھر کا ماحول ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ میری بیٹیاں دوڑتی ہوئی اس کے پاس چلی جاتی، وہ ان کے ساتھ کھیلتا، ان کے ساتھ ہنستا اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہوتا۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھتی رہتی اور میرے دل میں ایک سکون اترتا تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں میں نے وہ سب دیکھا تھا جو میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا: عزت، سکون اور اپنائیت۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری سب سے چھوٹی بیٹی جو ابھی معصوم تھی، وہ کھیلتے کھیلتے علی کے پاس گئی اور اسے پاپا کہہ کر بلایا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے علی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے پیار سے جواب دیا، جی بیٹا۔ میری بیٹی بار بار اسے پاپا کہہ کر بلا رہی تھی اور وہ ہر بار اسے محبت سے جواب دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خوشی بھی ہوئی اور ایک خوف بھی پیدا ہوا۔ رات ہوئی تو میں نے ہمت کی اور علی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ فوراً باہر آ گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن جب میری بیٹی آپ کو پاپا کہے تو آپ اسے منع کیا کریں۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ اگر وہ آپ کو پاپا کہتی رہی اور کل کو اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا باپ اسے چھوڑ چکا ہے اور آپ بھی اس کے باپ نہیں ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ دوہرا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ میری آواز بھرا گئی تھی، میں نے سر جھکا لیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور اگر میں اس کا باپ بن جاؤں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں نے کہا کہ آپ 3 بیٹیوں کی ماں اور ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کریں گے؟ اس نے بڑے سکون سے کہا کہ کیوں نہیں کروں گا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ اگلے ہی دن اس نے باقاعدہ شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس کی سنجیدگی اور سچائی نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد ہاں کہہ دی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میری زندگی جیسے بدل گئی۔ علی اتنا اچھا انسان تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری بیٹیاں اب اسے پورے حق سے پاپا کہنے لگیں اور وہ بھی انہیں اپنی اولاد کی طرح پیار کرنے لگا۔ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ان کے ساتھ وقت گزارتا، انہیں ہنساتا، کھیلتا، ان کے لیے ایک سچا باپ بن گیا۔ میری زندگی میں اب کوئی کمی نہیں تھی۔ اچھا کھانا، اچھے کپڑے، پیسہ، عزت، سب کچھ میرے پاس تھا۔ میری بیٹیوں کے نصیب بھی کھل گئے تھے۔ میں اکثر رات کو بیٹھ کر سوچتی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی یہ میری زندگی ہے؟ میں بہت خوش تھی اور میرے دل میں شکر کا جذبہ بھر گیا تھا۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا، لیکن پھر میں نے ہمت کر کے علی کو بتایا۔ میں نے کہا کہ شاید اس بار بھی بیٹی ہو۔ وہ مسکرا دیا اور کہا کہ تو کیا ہوا، یہ تینوں بھی میری ہیں اور وہ بھی میری ہوگی۔ اس کے الفاظ میں اتنی محبت تھی کہ میرا دل بھر آیا۔ لیکن اس بار اللہ نے کرم کر دیا، میرے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا۔ علی کی آنکھوں میں خوشی تھی اور میرے دل میں سکون۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ میری بیٹیاں بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب مزید بچے نہیں ہوں گے۔ ہم انہیں 5 بچوں کو اچھی تربیت دیں گے اور انہیں ایک بہتر زندگی دیں گے۔
میری زندگی اب مکمل ہو چکی تھی۔ یہ سچ ہے کہ میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ میں جب اپنے ماضی کو یاد کرتی ہوں تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میں اندھیروں میں گری ہوئی تھی، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ عزت، نہ سکون، نہ سہارا۔ اور آج میں روشنی میں کھڑی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ بہترین دینے سے پہلے بدترین حالات سے گزار دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بدترین وقت دیکھا تھا اور آج میں بہترین زندگی جی رہی ہوں، اور اب مجھے یقین ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔